صفحہ نمبر 556. انٹروڈکشن ہے سورت بنی اسرائیل. توضیح القرآن آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی، یہ رائٹر ہے اس کے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آج تعارف ناظرین آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سورت بنی اسرائیل کا. 15 سپارے کی یہ صورت ہے. سبحان الذی پارہ 15، اس کے اندر یہ صورت ہے بنی اسرائیل نمبر 17. اس صورت میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں، اور یہ 17ویں نمبر پہ صورت ہے سیریل کے حساب سے. 17واں نمبر 17. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. اس میں صرف سورت کا تعارف کرایا جائے گا. اس سورت کی سب سے پہلی آیات ہی یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نزول معراج مبارک کے واقعہ کے بعد ہوا ہے. اگرچہ معراج کے واقعہ کی ٹھیک تاریخ یقینی طور پر متعین کرنا مشکل ہے، لیکن زیادہ تر روایات کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ عظیم واقعہ حضور اکرم کی بعثت کے 10 سال بعد اور ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا. اس صورت میں معراج کے غیر معمولی واقعے کا حوالہ دے کر حضور اکرم کی رسالت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد بنو اسرائیل کے واقعہ کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں 2 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی پاداش میں ذلت و رسوائی اور دشمن کے ہاتھوں بربادی کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح مشرکین عرب کو سبق دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی مخالفت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کو بھی اس قسم کے انجام سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، کیونکہ اس وقت قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو استعدال کے ساتھ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر رہی ہے. آیت نمبر 9 پھر آیات نمبر 22 سے 38 تک مسلمانوں کو ان کی دینی، معاشرتی اور اخلاقی طرز عمل کے بارے میں نہایت اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور مشرکین کے نامعقول اور معاندانہ طرز عمل کی مذمت کر کے ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرتے رہیں. چونکہ سورت کے شروع میں بنو اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے 2 اہم واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے سورت کا نام بنی اسرائیل ہے، اور اس کا دوسرا نام سورت الاسرا بھی ہے. اسرا سفر معراج کو، اور خاص طور پر اس سفر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا. سورت کا آغاز ہی چونکہ اس معجزانہ سفر کے تذکرے سے ہوا ہے، اس لیے اسی کو سورت اسرا بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم.